بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں اللہ کی عبادت کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانے میں یہودی بنی اسرائیل نے اپنی روایتی ڈیٹ کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اشارہ کیا کہ ان کے لیے ہفتے سنیچر کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی غلط ٹھٹائی سے باز آ جائیں اور ابراہیمی ملت کی اس امتیاز کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے ہاتھ سے برباد نہ ہونے دیں۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے آگے نکل گیا تو اللہ کی وحی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھیجا ضد کے نتیجے میں جمعہ کی صداعت و برکت کو ان سے واپس لے اور ان کی مانگ کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتے سنیچر کو جمعہ کا قیام مقام بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ ان کو بتا دیں کہ اپنے اس مانگے ہوئے دن کی عظمت کا ادب و احترام کریں اور اس کی حرمت قائم رکھیں۔ ہم اس دنوں میں ان کے لیے خریدنا بیچنا، کھیتی، تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لیے خاص کیے دیتے ہیں۔ قرآن نے بھی مختصر لفظوں میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ جو انہوں نے ہفتے میں عبادت کے لیے ایک دن خاص کرنے کے بارے میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے شک سبت کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ اس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اس سے حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبت کی تقرری کے بارے میں بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا۔ ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا سبت ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان کے بارے میں بہت خاص قسم کا وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عہد سے ایک لمبے عرصے تک کے بعد بنی اسرائیل کا ایک جماعت لال ساگر کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور محبوب مسالہ بنی ہوئے اس کے خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا دن اللہ کی عبادت میں لگاتے۔ اسی لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن جان بچانے کے لیے پانی کی تہ میں چھپی رہتی اور سبت کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی ایمانی قوت کا
امتحان لیا، یہاں تک کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں کا حاصل ہونا بہت مشکل ہو گیا، اور 6 دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا لال ساگر میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ مگر سبت کے دن وہ اس بڑی تعداد میں پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے آسانی سے پکڑ میں آ سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہودی اس حالات کو سب کرتے ہوئے دیکھتے رہے، آخر رہ سکے، اور ان میں سے کچھ نے تو خفیہ طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جن سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے وہ سبت کے حکموں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور سبت کے دن مچھلیاں کی کثرت سے آنے سے بھی فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ کچھ لال ساگر کے قریب گڑھے کھود کر اور ندی کے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نہر نکال لیتے۔ مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان سے چلی جائے، اور جب تک سبت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان کی مچھلیاں کو گڑھے میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور کچھ یہ کرتے کہ جمعہ کے دن ندی میں لال جال اور کانٹے لگا آتے، تاکہ سبت کے دن ان میں سے مچھلیاں دھس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں کی گرفتار میں مچھلیاں کو پکڑ لاتے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور امت کے مخلص لوگوں نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والے کو یہ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، اسی لیے کہ ہم اس کی تعمیل میں سل کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے دن کرتے ہیں۔ باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہے، اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر سلامت کرتا ہے، مگر ان کی ڈیٹ ان کو یہ جواب دے کر مطمئن کر دیتی تھی، ہمارا یہ الہ اللہ کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ بھی تھی وہ دین کے حکموں پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان کی شکل سے بچانا چاہتے تھے، گویا اپنے آپ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کچھ ہلا ڈھونڈنے والے انسانوں کی ان حرکتوں کا علم دوسرے ہلا ڈھونڈنے والوں کو بھی، اور انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بڑی جماعت اعلانیہ ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کے دن حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اور برائی کو مٹانے کے فریضے کو ادا کیا
مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکتوں پر قائم رہے۔ تب صدامت جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کی نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کا کام کو اگر گناہ سمجھ کرتے تو یہ امید تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ کر لے، لیکن جبکہ یہ سرِ ہلے تلاش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب کے جھل دیے جائیں گے۔ اسی لیے اب ان سے کوئی چھیڑخانی نہ کرو۔ یہ سن کر صداعت مند جماعت کے دوسرے حصے میں کہا کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ پیش کر سکیں، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ ساتھ ہی ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ عذاب نہیں ان کو توفیق مل جائے اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہلا تلاش کرنے والی جماعت اپنے ہلوں پر قائم رہی اور سبت کے دن حرمت اور اس دن میں شکار کے منع کرنے کا انکار کر کے اور حکموں سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بیکار ہو گئی۔ تب اچانک حق کی غیرت کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے پکڑ کی شکل اختیار کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا۔ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورتوں کو ہلوں کے ذریعے مسخ کر دیا تھا، عمل کے بدلے کے قانون کے مطابق اسی طرح تمہاری شکل و صورت بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پیدائش عمل جسے عمل کا بدلہ عمل کے جنس سے ہے، اشارے سے ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ صداعت مند جماعت کا جو حصہ کی حکم اور برائی سے روکنا کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ٹیڑھ اور سرکش جماعت کی کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی، تو مجبور ہو کر ان سے ان کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ کھانا پینا اور لینا دینا غرض ہر قسم کی میل جول ختم کر دیا، تاکہ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کو ان کے معاملے جماعت کے گھٹو خبر نہ ہوئی، لیکن جب
کافی وقت گزر گیا اور اس طرح سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تو تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اسی لیے وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجے عجیب تھی، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے۔ اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی اس خراب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔